بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے اور اس کا پہلا ہی باب مسند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کی پہلی حدیث ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیس روایت کرتے ہیں تابعی، قال قام ابو بکر رضی اللہ عنہ فحمد اللہ واثنى علیہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد بیان کی، ثنا کی۔ ثم قال یا ایھا الناس، پھر فرمایا اے لوگو، انکم تقرؤون هذه الآیۃ، تم اس آیت کو پڑھتے ہو۔ کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو، تم پر اپنی نفسوں کا لحاظ کرنا لازم ہے اور تمہیں نقصان نہ دے گا کسی کا گمراہ ہونا جب کہ تم ہدایت پر ہو۔ وَإِنَّ سَمِعْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ، کہ جب لوگ برائی کو دیکھیں گے اس کو بدلیں گے نہیں، أَوْشَكَ أَنْ يُعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ، قریب ہے کہ اللہ سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے آیت کا کہ تم لوگوں کی اصلاح چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان دوسروں کی اصلاح، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو دوسروں کی اصلاح کرتا رہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی رات کو گارڈ یہ کہتا ہے جاگتے رہو جاگتے رہو، جاگتے رہنا جاگتے رہنا، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ لوگوں کو جگانا چاہتا ہے، مطلب وہ خود جاگنا چاہتا ہے۔ تو لہذا اس لیے یہ کوئی اس آیت سے مطلب نہ لے کہ مجھ پر نیکی کی دعوت نہیں ہے، بلکہ نیکی کی دعوت برائی سے منع کرنا لازم ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی گمراہ رہے، اگر آپ ہدایت پر ہیں تو اس کی گمراہی آپ کو نقصان نہیں دے گی۔